جب 2019 ہوا تو ہمیں یہ بتایا گیا بی جے پی کی طرف سے کہ جموں کشمیر کو مین سٹریم کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں، اور جس طرح باقی سٹیٹس ہیں جموں کشمیر کو بھی اسی طرز پہ یہ جموں کشمیر کو رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ پہ ہمیں وہ کوئی چیز نہیں لگ رہا ہے جو حق ویسٹ بنگال کو ہے، جو حق تامل ناڈو کو ہے، جو حق اروناچل کو ہے، جو حق گجرات کو ہے، وہ حق ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو ابھی اس کو واضح کر کے بتاؤں گا۔ پہلی بات، کل ایک نوٹس باہر آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جس میں بائی الیکشنز کی بات ہوئی ہے۔ آج 7واں مہینہ ہے اور ہماری 4 راجیہ سبھا سیٹس ابھی بھی خالی ہیں، اور یہ شاید واحد ایک یو ٹی ہے اب جس میں آج جموں کشمیر کی کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس کے کیا وجوہات ہیں، یہ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں، یونین گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج 7 مہینے کے بعد بھی راجیہ سبھا کا الیکشن آپ نے جموں کشمیر کے لیے کیوں روکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایک نوٹیفیکیشن آئی جس میں بہت ساری سٹیٹس میں بہت سارے بائی الیکشنز ہیں، تو ہم پھر سے حیران ہیں کہ جموں کشمیر کو اس میں الگ کیوں نکالا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگی 2 سیٹیں جو ہیں، ایک تو جو یہاں کے بی جے پی کے جو ممبر تھے دویندر سنگھ رانا صاحب، ان کی فوت کے بعد، اور عمر عبداللہ صاحب کی جو بڈگام سیٹ انہیں چھوڑی ہے، یہ 2 سیٹیں ویکنٹ ہو گئی تھی، اور آج 6 مہینے کے اندر انڈر رول 6 مہینے کے اندر ان دونوں سیٹوں پہ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر سے ہم حیران ہیں کہ یہ 2 سیٹیں جب آپ نے پورے ملک میں باقی اسمبلی سیٹس کی بائی پولز کیے ہیں، جموں کشمیر کو آپ نے کیوں الگ ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی ہمیں اس کا جواب دے، چاہے وہ حکومت ہند سے ہمیں جواب دے، اور خاص کر الیکشن کمیشن سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ راجیہ سبھا پولز اور جو ہمارے 2 بائی پولز ہیں نگروٹا اور بڈگام، آج کی ڈیٹ پہ بھی کیوں نہیں اس میں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ایک تو یہ ہمیں اس کے اوپر اس کی جواب داری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہماری اپیل ہوگی کہ جلد سے جلد راجیہ سبھا کی جو 4 سیٹیں ہیں ان کی، اور جو ہماری 2 بائی پول سیٹیں ہیں ان کے اوپر سیٹس پہ جلد سے جلد الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1-2 ایشوز اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ریز کروں۔ آج کی ڈیٹ پہ آن لائن بیٹنگ جو ہے وہ ایک وبا بن چکی ہے، جس طرح ڈرگ ابیوز ہے، آن لائن بیٹنگ بھی ایک بڑی ایشو بن چکا ہے۔ آج میروائز صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی ہے، ہم اس کی بات میں بات جوڑ کے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹرکٹ ڈائریکشن جانی چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہماری حکومت کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر اور پولیس نہیں ہے، تو ہم اس پہ کنسرن کے علاوہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میری اپیل ہوگی کہ جلد سے جلد جو آن لائن بیٹنگ ہے اس میں، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ڈرگز میں ابیوز میں ملوث ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بہت ہی جلدی اس کے اوپر ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ تیسرا، کچھ دنوں سے ہمارے جو مخالف ہیں وہ حیران پریشان ہو گئے ہیں جب سے ہماری ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ ہماری ورکنگ کمیٹی نے بہت ہی 2 امپورٹنٹ ریزولوشنز پاس کیے ہیں، 7 ریزولوشن پاس کیے، اس میں سے 2 بہت اہم تھے۔ وہ جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کے بارے میں بات ہوئی، اور ہمارے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی بات ہوئی۔ جہاں باقی پولیٹیکل پارٹیز آج بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف طنز کس رہے ہیں، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں، کیبنٹ میں، اور جو سب سے بڑی ڈیسیجن باڈی میکنگ باڈی ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، اس کے ڈیسیجن میکنگ باڈی میں جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا ریزولوشن پاس کیا، اور اب اس کو کمی کرنے کے لیے وہ باقی نیوزیں ادھر ادھر ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی جو افادت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کو کم۔ میں آپ کی وسادت سے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اسٹرانگ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اپنے جو وعدے ہیں، جو اپنے مینیفیسٹو میں سب سے امپورٹنٹ وعدے تھے، جموں کشمیر کا جو خصوصی درجہ، اس کے لیے اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے
قائم دائم ہے, ہم اس کو کبھی بھی اپنے ایجنڈا سے باہر نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہماری اپیل ہوگی حکومت ہند سے کہ اب ٹورزم ریوائول کا موقع آ چکا ہے. بہت سارے جو سٹیٹس ہیں, بہت ساری جو گورنمنٹس ہیں, ان کو اب جس طرح جموں کشمیر کے لوگ کھڑے رہے پورے ملک کے ساتھ, آج موقع ہے کہ اس ملک کو جموں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہو کے یہاں کے ٹورزم ریوائول اور یہاں کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کا یوگدان چاہیے, چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا جو بھی اس ملک کی سٹیٹس ہیں ان کو. یہی چیز کے لیے میں آپ سب کو ہم نے رجوع کیا تھا, ریکویسٹ کی تھی. جموں کشمیر کے حالات اگر 2019 نہیں ہوا تو شاید انپریسیڈنٹڈ سچویشن جموں کشمیر میں نہیں ہوئی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر اس وقت ایک بہت ہی دو راہے پہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں ایز پریمیئر پولیٹیکل پارٹی ہر ایک چیز کو ایڈریس کرنا, چاہے وہ یہاں کا اسپیشل سٹیٹس ہو, اسٹیٹ ہوڈ ہو, یہاں کی بے روزگاری ہو, بجلی ہو, پانی ہو, سڑک ہو, ہر ایک چیز کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے انیشلی میں بولا, جو ہمارا منشور ہے اس منشور میں ہم اس کے اوپر قائم دائم ہیں. اب بہت لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی آواز ہے وہ ہم بنیں, اور ہم بن بھی رہے ہیں. اگر سب کچھ نارمل ہوتا تو شاید اتنی ساری میٹنگز اور جو ہم آج کر رہے ہیں, نیشنل کانفرنس چاہے وہ حکومت میں تھی یا حکومت کے باہر تھی, ہمیشہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں ہمیشہ ریز کر رہے ہیں اور ہر ایک لیول پہ کر رہے ہیں. جو یہ ہے یہ بھی اسی کا ایک موقع ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ جلدی ریسٹور ہو جائے اور اسی سال ہو جائے, تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائے, اور جو یہاں کے جو میجر کنسرنز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکیں.